حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اس نے کہا ہے میرے رب یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وزیر تھے، یعنی حضرت موسیٰ کے وزیر۔ انہوں نے ہر موڑ پر وفاداری کا ثبوت دیا، اس وجہ سے ان پر اعتماد تھا، اور اپنے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نیک جذبات کا اظہار کیا کہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کے معاملے کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو 40 سال تک فاران اور شرق اردن کے درمیان صحراؤں کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ مقدس سرزمین کی دہلیز پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک یہ زمین حرام کر دی تھی، وہ مارے مارے پھرتے رہے، صحرا سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے نکلنا حرام کر رکھا تھا۔ رکوع نمبر 9 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ دو بیٹوں کا واقعہ برحق پڑھ کر سناؤ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں کہ ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ یہ دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکی اور لڑکا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل سے بھی لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے۔ اس طرح ایک حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کروا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہیں تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی۔ قابیل نے چاہا اپنی بہن سے اپنا نکاح کر لے، سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر حسد کی وجہ سے دونوں میں یہ واقعات پیش آئے۔ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں، یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے، یعنی وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے، موقع جو نہیں ملا۔ بخاری کی 7083 نمبر روایت۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم لے کر لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ دنیا میں اب جو بھی کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے خون کے گناہ کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے حصے میں بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کے جرم کی ابتدا کی تھی۔ ترمذی کی 2673 نمبر روایت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے۔ پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ
زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ محاربت کی شرعی سزاؤں کا ذکر ہے: قتل، سولی چڑھانا، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا اور جلا وطن کر دینا۔ قانون محاربہ کے استعمال کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے ساتھ جو معاملہ رسول اللہ نے کیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی بھی اسی قانون کے تحت کی تھی۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں یہود کو عرب سے باہر نکالا تھا اسی قانون کے مطابق۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، تو جان لو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے، تلاوت سنیں گے پہلی آیت۔ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو، یعنی وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اس مقام پر وسیلے کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان اعمال کو اپنا کر اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ اور ممنوع وسیلہ یہ ہے کہ ایسے اعمال وسیلہ سمجھ کر اختیار کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روح کے خلاف ہوں، بلکہ شریعت میں اس کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہو۔ اسی مقام پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیاوی وسیلے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا اجرت حاصل کرتا ہے، سب ذرائع جائز ہیں، لیکن رزق کے حصول کے لیے سود، چوری، ذخیرہ اندوزی، خیانت کو ذریعہ بنایا جائے تو حرام ہے۔ اسی طرح صحت کے حصول کے لیے دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن حرام زہریلی اور ناپاک دواؤں سے علاج کرنا حرام ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، آہستہ سے اس نے آپ کی چادر آپ کے تکیے کے نیچے سے کھینچ لی۔ اتنے میں صفوان بن امیہ کو جاگ آ گئی تو اسے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس پر صفوان کو اس آدمی پر ترس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو وہب، یہ صفوان بن امیہ کی کنیت تھی، تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر ہاتھ کاٹنے کی سزا، تو دل اندر سے اکثر لوگوں کا دل گرفت میں آ جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر ہاتھ کٹ جائے، ہاں امن ایسے ہی قائم ہوتا ہے، معاشرہ فساد سے اسی طرح بچتا ہے۔ کہ آج دنیا کے سامنے مثال نہیں ہے کہ وہ علاقہ جہاں پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے وہاں پر کیسے امن قائم۔ کبھی اکا دکا باہر سے جانے والے کوئی چوری کی واردات کرتے ہیں، جہاں پر قتل کی سزا قتل ہے وہاں پر قتل نہیں ہوتے، جہاں پر زنا کی سزا دی جاتی ہے وہاں پر پھر زنا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یعنی رجم کی سزا، کوڑوں کی سزا ختم کر دی جائے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ختم کر دی جائے، تو آج آپ صورتحال دیکھیے، 15 سال پاکستان میں قتل کے مجرموں کو معافی کی چھوٹ دیے رکھی۔ کیا پاکستان میں قتل و غارت گری کی ریشو بڑھی یا کم ہوئی؟ جب سے انہیں دوبارہ
سولی دینے کا معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد قتل کی ریشو اب کم ہونی شروع ہو گئی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ ملے گا تو خوف آتا ہے۔ اور یہ سزائیں اسی مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں کے اندر ایسا خوف پیدا ہو اور ایسی عبرت لوگ حاصل کریں کہ سوسائٹی میں پھر جرم باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے وہ سب سے بڑھ کر انسانوں کو جاننے والا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر بہترین قانون دینے والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں ایک عورت نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری توبہ کی گنجائش ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ہاتھ کٹ گیا تو وہ تو اس جرم کی سزا تھی، توبہ تو اس لیے کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ عورت کیسی ایمان والی تھی، اس سے خطا ضرور ہوئی، لیکن کہا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر جو شخص توبہ کرے اپنی زیادتی کے بعد تو اگر اصلاح کر لے تو توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور جو جانتا ہے کہ میں بخشش دینے پر قدرت رکھتا ہوں، پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔ کل تک تو یہ بات یہودیوں کے لیے تھی، آج مسلمانوں پر بھی اسی طرح سے صادق آتی ہے، استغفر اللہ۔ چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حمیدی جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی سند میں جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ فدق والوں میں سے ایک شخص نے زنا کیا تو فدق والوں نے مدینہ منورہ کے کچھ یہودیوں کے پاس لکھا کہ اس کے متعلق اللہ کے رسول سے دریافت کرو، اگر آپ کوڑے لگانے کا حکم دیں تو آپ اسے لے لو، اگر سنگسار کرنے کے بارے میں فرمائیں تو اس سے بچ جاؤ۔ چنانچہ یہودیوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، اس پر یہ آیت کا حصہ نازل ہوا۔ اور بہقی نے دلائل میں سیدنا ابو ہریرہ سے اسی طرح سے روایت نقل کی ہے۔ اور وہ کیسے آپ کو منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 11 ہے،
پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اس ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ امانت اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مختلف قوموں کو دی۔ جس قوم کے پاس بھی اللہ کا پیغام پہنچا اسے تمام انسانوں تک اسی روح کے ساتھ پہنچانا کتاب والوں کی ذمہ داری۔ جس نے صحیح روح تک اس پیغام کو پہنچا دیا اس نے ذمہ داری کا حق ادا کیا، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا؟ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، یہاں تک کہ اس نے یہودی کا نام لیا، اس کے سامنے یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارتاً کہا کہ ہاں، بس وہ یہودی پکڑ لیا گیا، اس نے اقرار جرم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس یہودی کے سر کو بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دو۔ یہ بدلہ ہے، جس طرح سے اس نے مار ڈالا تھا اسی طرح سے واپسی اس کو قتل کیا گیا۔ یہ بخاری کی کتاب الدیات کی روایت ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے اور ان پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں وہ اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ امتوں کے درمیان اختلاف ہے، شریعتیں امتوں کے اختلاف کے ساتھ بدلتی رہی ہیں، مختلف ادوار میں ان میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ہر شریعت اپنے نفاذ کے وقت عدل پر رہی ہے، تمام شریعتوں میں بڑے بڑے اصول کبھی نہیں بدلے۔ چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی جلدی سے نیکی کے کام کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ان کو مکمل کرو۔ آگے بڑھنے میں 2 امور کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھلائی کا وقت آ جائے، یعنی نیکی کے کام کرنے کا وقت ہو، اس کا سبب واضح ہو جائے تو جلدی سے اس کام کی طرف بڑھا جائے، حکم کے مطابق مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کی شریعت کی اتباع میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ حق کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔
تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی انسانوں کی مصلحتوں کو، منافع کو جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، قیامت تک کوئی اللہ سے بڑھ کر کسی کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یقین لانے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اور یقین کرنے والا وہ ہے جو اپنے یقین کی بنیاد پر دونوں قسم کے فیصلوں کے درمیان فرق کو پہچانتا اور اللہ کے فیصلوں میں موجود حسن اور خوبصورتی میں امتیاز کر سکتا ہو اور عقلاً اور شرعاً ان کی اتباع کو لازم قرار دیتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یقین کیا ہے؟ یقین سے مراد وہ علم کامل اور تام ہے جو عمل کا موجب ہوتا ہے، یعنی یقین علم کے بغیر نہیں آتا۔ کسی چیز کے بارے میں کامل علم ہو جس کی وجہ سے انسان عمل کرنے کے قابل ہو جائے، یہ یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ انسان کے لیے اطاعت کرنی ممکن ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابن ابی حاتم میں کہ سیدنا عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ آمد اور خرچ کا حساب کتاب بتائیں۔ ابو موسیٰ کا کاتب ایک عیسائی تھا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ سیدنا عمر کو حساب کتاب سمجھا دیں۔ اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ حساب سمجھا دیا۔ سیدنا عمر اس کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ ہوشیار اور بڑا امین ہے۔ پھر اس سے کہا ہمیں مسجد میں آ کر ایک خط کا مطلب بتا دینا جو شام سے آئے۔ ابو موسیٰ نے کہا یہ مسجد نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیا ناپاک ہے؟ تو کہنے لگے ناپاک تو نہیں ہے مگر عیسائی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے ڈانٹا اور کہا نکالو اسے۔ پھر اس موقع پر یہی آیت پڑھی، ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ہمیں مصیبت کا چکر نہ پہنچ جائے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے تو وہ ان باتوں پر نادم ہو جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ مرض سے مراد نفاق اور دین کو مرض سے مراد ہے نفاق اور دین کو غالب کرنے کے لیے جس کو اللہ کے وعدوں میں شک ہو، یہ شک بھی مرض ہے، یہ ضعف ایمان کی بیماری ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لائے گا جس سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن عبادتوں سے برابر میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کیے۔ فرائض مجھ کو زیادہ پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھے اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔
سبحان اللہ. صحیح بخاری کی 6502 نمبر روایت. رب العزت کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میں شدید ہے. یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. رکوع نمبر 13 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ. انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے. اور تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. کہہ دو کہ اہل کتاب، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں. وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر غصے ہوا، ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں. جن کے پیچھے چلنا آج مسلمان امت کے لوگ فخر سمجھتے ہیں، جن کی قوت کو بڑی قوت سمجھا جاتا ہے، جن کے لائف سٹائل کو اپنے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، میں بتاؤں تمہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ برے ہیں، اور ان کی برائی کو مجسم صورت میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سامنے رکھا. یہ واقعات پیش آئے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یعنی ہر سرکش قوت کی عبادت کی، ان کی بات مانی. اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے. اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے. اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت. رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. رب والے جو دنیا سے بے رغبت تھے، اور الاحبار سے مراد علماء ہے. سیدنا علی نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم خاموش رہتے تھے. جب یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں. بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے. یقین رکھو کہ اچھائی کا حکم، برائی سے ممانعت نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا نہ تمہاری موت قریب کر دے گا. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل کر دے گا. استغفر اللہ. مسند احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد میں ہے کہ یہ عذاب ان کی موت سے پہلے آئے گا. ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ساری انسانیت کے لیے بھیجی ہے یا کچھ لوگوں کے لیے؟ کیا اس کتاب کو چھوڑ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے؟ پھر آپ انہیں اس کتاب کی طرف بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو حضرت علی کہنا چاہتے تھے. میں نے اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، ورنہ یہ ہر معاملے میں ہی ہے.
یعنی جہاں کہیں کوئی حق سے محروم ہے، اس کا علم نہیں رکھتا، تو اس کو علم کی طرف بلانا چاہیے، جو کوئی برائی کرتا ہے اس کو برائی سے روکنا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں میری راہ میں خرچ کرو، میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی 4684 نمبر روایت ہے۔ اگر آپ یہ غور کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن پیدا کی، اس آکسیجن میں سے انسانوں نے کتنی استعمال کر لی، ایک دن میں کتنی آکسیجن کنزیوم ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آکسیجن میں کہیں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو بیلنس قائم کیا ہوا ہے، کتنا پانی ہے جو انسان، جانور، پودے، زمین سب استعمال کر لیتے ہیں، پھر پانی کی مقدار میں کمی نہیں آتی۔ ہاں، اللہ کے خزانے ایسے ہی ہیں جن خزانوں میں خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ سے بیعت کروں گا۔ رسول اللہ نے ہاتھ پھیلایا مگر میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ فرمایا، عمرو کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا ہے، بیان کرو۔ میں نے عرض کیا، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے قصور، گناہ معاف کر دیے جائیں۔ فرمایا، عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے کیے ہوئے گناہوں کو گرا دیتی ہے، اور حج بھی گزشتہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 14 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو شخص تم میں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر جو کچھ نازل کیا تو اس میں سے آپ نے چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو آپ پہنچا دیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، تو آپ نے قبے سے سر نکال کر فرمایا، لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچا لے گا، یعنی اب مجھے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا۔ ترمذی کی 3046 نمبر روایت۔ آپ کہہ دیں، اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا، چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔
یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فتنے کا اصل معنی آزمائش کے، مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم پر دنیا میں کوئی نحوست یا دشمنوں کا غلبہ یا کسی قسم کی کوئی بلا نازل نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے تھے کہ نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، انہیں سزا نہیں دی جائے گی، انہیں گناہوں، سختیوں اور شدائد میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، مگر ان پر بلا نازل ہوئی۔ چنانچہ جب وہ پہلی بار شعیب علیہ السلام کے زمانے میں حق سے بے بہرا ہوئے، بہرے اور اندھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بابل کے کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد اقصیٰ کو جلا دیا، ان کے اموال لوٹے، ان کی اکثریت کو لونڈی غلام بنا کر بابل لے گیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ یعنی عیسائیوں کے کفر کے بارے میں آگاہ کیا ہے، جس کی بنیاد یہ تھی کہ ان کی ماں نے ان کو بغیر باپ کے جنم دیا اور وہ عام طریقہ کار سے ہٹ کر پیدا ہوئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ان کے شرکیہ کلمے سے پاک ہے۔ مسیح اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے گہوارے میں جو باتیں کی تھیں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ روایت مختصر ابن کثیر کی ہے۔